حماس نے غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ حکومتی اختیارات ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ ٹیکنوکریٹ کمیٹی ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کی حمایت کے بعد قائم کی گئی۔ ٹیکنوکریٹ کے اختیارات سنبھالنے تک حماس بطور نگران کام کرتی رہے گی۔ حماس کے مطابق فیصلہ غزہ میں فلسطینی عوام کے اعلیٰ قومی مفاد کے پیش نظر کیا گیا۔ اختیارات کی منتقلی کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ سندھو دریا ہماری لائف لائن ہے، اس کا دفاع کریں گے، جنگ بھی کرنا پڑی تو کریں گے۔ مودی سن لو، ہم سندھ طاس معاہدے پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا بھارت کو واضح اور دو ٹوک پیغام۔ جی بی میں تقریب سے خطاب میں کہا، بھارت سندھ طاس معاہدے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ مودی افغانستان کے ذریعے پاکستان میں در اندازی کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کے عوام سیسا پھیلائی دیوار ہیں، دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ پاکستان کی حفاظت کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ پاکستان میں مداخلت کی بھارتی سازش کو ناکام بنائیں گے۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان کا پانی پر حق ناقابل تنسیخ ہے۔ پانی ہماری بنیادی زندگی کی بنیاد ہے، ہر قیمت پر اس کا تحفظ کریں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا ایکس پر بیان، کہا، بھارت نے یک طرفہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ بھارت کے پاس اخلاقی جواز ہے، نہ کوئی قانونی حیثیت۔ معاہدے کی مطلع سے بھارت کو عالمی سطح پر شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہوا۔ بھارتی طرز عمل یو این کی توثیق شدہ ون واٹر ون وین اصول کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اپنے آبی حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ممکن سفارتی اور قانونی اقدام جاری رکھے گا۔ جی بی کے نو منتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین ایڈوکیٹ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر جی بی سید مہدی شاہ وزیر اعلیٰ سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے کے بعد خطاب کرتے ہوئے نو منتخب وزیر اعلیٰ جی بی نے کہا، گلگت بلتستان کو سیاحت کا مرکز بنایا جا سکتا ہے۔ ون ولیج ون پروڈکٹ جلد لانچ کرائیں گے۔ بجٹ میں ہمیں 258 ارب روپے ملنے تھے مگر 142 ارب ملے۔ وفاق کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اسلام آباد میں گروپ کیپٹن عاصم طارق کی شہادت کیس میں پیش رفت۔ گروپ کیپٹن کی شہادت کا مقدمہ کمانڈنٹ ایئر ہیڈ کوارٹر کی مدعیت میں درج۔ مقدمہ قتل انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ گرفتار ملزم سعد عباسی کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ ادھر گرفتار ملزم سعد عباسی کی CCTV فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔ ملزم کو فیصل آباد بس اڈے سے لاہور روانہ ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن عاصم طارق گزشتہ روز اسلام آباد میں خاتون کو بچاتے ہوئے ملزم کی فائرنگ سے شہید ہوئے تھے۔ شہید ایرانی رہبر اعلیٰ سید علی خامنہئی کا سفر آخرت جاری۔ جسد خاکی آج تہران سے قم لے جایا جائے گا۔ جلوس جنازہ کے لیے سڑکوں پر سوگواروں کا ہجوم، تدفین سے قبل نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ جمعرات کو شہید کو آبائی شہر مشہد میں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر بیٹی، داماد، بہو نواسی کی نماز جنازہ گزشتہ روز تہران کے امام خمینی مصلی میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں 3 بیٹوں کی شرکت۔ مجتبیٰ خامنہئی شریک نہیں ہوئے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے انویسٹ پاک پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، انویسٹ پاک پورٹل سرمایہ کاری کے نئے دور کا آغاز ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ جنزی کو سرمایہ کاری کی جانب راغب کرنے کے لیے کوشش کی۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی سرمایہ کاروں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ پنجاب حکومت کا ایسٹ مینجمنٹ اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس پنجاب ایسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کا گورننس اور اپروول سٹرکچر اجلاس میں پیش۔ کابینہ کمیٹی حتمی منظوری دے گی۔ پنجاب ایسٹ مینجمنٹ اتھارٹی صوبائی اثاثوں کی شناخت، مینجمنٹ، منتقلی، ادائیگی اور مارکیٹنگ کی ذمہ دار ہوگی۔ دیہی ترقی کے عالمی دن پر پیغام میں مریم نواز نے کہا، دیہی معیشت کا استحکام ترقی یافتہ پاکستان کے لیے ناگزیر ہے۔ سندھ حکومت اور IFC کا صحت
समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी तरक्की में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बच्चों में ग़िज़ाई क़िल्लत और नशोनुमा की कमी के ख़ात्मे के लिए प्रोग्राम में ताउन पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन पाकिस्तान डिवीजन के डायरेक्टर साइमन एंड्रयूज़ की मुलाकात। मौसमियाती ख़तरा से निपटने के लिए जामे अमलदारी फ्रेमवर्क की तैयारी पर इत्तेफाक। कराची की अदालत में सानेहा गुल प्लाजा केस की समाअत। तनवीर पास्ता और दीगर की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर। अदालत का मुल्ज़िमान को 5-5 लाख रुपए ज़र ज़मानत जमा कराने का हुक्म। 11 साल मुल्ज़िम हुज़ैफा की ज़मानत 10,000 के मुचल्कों के इवज़ मंजूर। KP के ज़म असला में सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए 3 माह की डेडलाइन। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत ज़म असला से मुतालिक जायज़ा इजलास। सुहेल आफरीदी की शुमाली वज़ीरिस्तान में तरक्याती सरगर्मियाँ 1 हफ्ते के अंदर बहाल करने की हिदायत। ज़म असला में आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल लाने के लिए ख़ुसूसी इक़दामात की भी हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में ज़म असला फ्रंट लाइन पर है। फाल मौसमी निज़ाम मुल्क के शुमाली इलाकों में दाखिला से 10 जुलाई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का इम्कान। कल से बारिशों के नए स्पेल के जोर पकड़ने की पेशगोई। NTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। 7 से 10 जुलाई तक बालाई दरियाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। और आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, वर्ल्ड कप को अच्छी यादों से ख़त्म करना चाहता हूँ। उम्मीद है आज स्पेन के खिलाफ मैच करियर का आखिरी मैच नहीं होगा। ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप होगा। शायकीन की मोहब्बतों का मशकूर रहूँगा। रोनाल्डो ने अपने करियर में रिकॉर्ड 976 गोल किए।